قدم ہے راہ الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی، یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون۔ وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ درود شریف پڑھو۔ یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ قابل احترام بزرگوں، عزیزوں اور بھائیوں، پچھلی درس حدیث کی 2 مجلسوں میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں جو بھی اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی ایمان لانے کے ساتھ ساتھ ایمانی زندگی اور وہ زندگی جس کو اللہ اور اس کے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا ہے، اس کو چھوڑ کر دنیا کی دوسری قوموں کی والی زندگی کو پسند کرے گا یا اس کی نقل اتارے گا، قیامت کے میدان میں وہ اس کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے الاعتبار بالخواتیم، اعتبار تو خاتمہ کا ہے، آدمی جاتا کس حال میں ہے دنیا سے۔ اس لیے ہمیشہ ڈرتے رہنے کی ضرورت ہے، اپنی چال ڈھال میں، اپنی نشست برخاست میں، اپنی غمی خوشیوں میں، اپنے رہن سہن میں، کہ کہیں میں جس کو اچھا سمجھتا ہوں وہ اللہ کی نظر میں لعنت والا عمل تو نہیں ہے نا۔ میں تو اچھا سمجھتا ہوں لیکن مجھے یہ عمل، میرا یہ عمل میرے اللہ سے کہیں دور تو نہیں کر رہا۔ ابھی دل میں ایک بات یہ آئی کہ اللہ کو جو لائف اسٹائل پسند تھی وہ اللہ نے اپنے نبی محمد الرسول اللہ کے جسم پر سجا دی۔ جو لائف اسٹائل نبی کی اللہ کو پسند تھی وہ میرے محبوب کے جسم پر اللہ نے سجا دی۔ اس لیے ایک صحابی غالباً عبداللہ ابن عمر یا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حج کے سفر سے جا رہے ہیں، نقل اتارنے میں کیا کمال تھا صحابہ کا۔ حضرت شیخ نے ایک روایت بھی فضائل میں ذکر کی ہے نماز کے باب میں، کہ حضرت سلمان فارسی اور ایک اور صحابی کی کہ سردی کے موسم میں باہر آئے، درخت کی ٹہنی پکڑی پھر ہلایا، جیسا میرے محبوب نے کیا ویسا کیا۔ یہ صحابی بھی حج کے سفر میں جا رہے ہیں، اسی راستے سے گزر ہو رہا ہے جس راستے سے کسی زمانے میں حجۃ الوداع میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تھا۔ یہ صحابی بھی اس موقع سے آپ کے ساتھ تھے۔ پھر دوسری مرتبہ آپ کو موقع ملا سفر کرنے کا، صحابہ کی جماعت کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، صحابہ کو ٹھہرا دیا، تھوڑے دور جا کر کے ایک جگہ استنجا کرنے کی ہیئت
جیسے آدمی استنجا کے لیے بیٹھتا ہے نا، ایسے بیٹھے پھر کھڑے ہو کر واپس اپنی سواری پر سوار ہو گئے۔ صحابہ کو تعجب ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ فرمایا کہ آپ نے استنجا تو نہیں کیا، استنجا سے فارغ تو نہیں ہوئے، تھوڑی دیر بیٹھے پھر کھڑے ہو گئے، ایسا کیوں کیا؟ کیا جواب دیا؟ کسی موقع سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے سفر کیا تھا، اسی راستے سے ہمارا گزر ہوا تھا، اور اسی جگہ پر جہاں میں نے قضاء حاجت کی حیت پر بیٹھ کر میں کھڑا ہوا، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے بیٹھ کر کھڑے ہوئے تھے۔ میں نے پسند نہیں کیا کہ اس راستے سے میرا گزر ہو، اور میرے نبی نے جو کیا ہے وہ میں نہ کروں اور میں گزر جاؤں۔ اسی لیے تو خواجہ مجذوب الحسن رحمت اللہ تعالی علیہ کا وہ شعر ہے نے، تیرے محبوب کی عادت میں شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت تو اس کو کر دے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا، چاہے نہ چاہے، دل مانے نہ مانے، طبیعت پسند کرے نہ کرے، اللہ اپنی دھرتی پر، اپنی زمین پر وہ دن دنیا والوں کو دکھائیں گے، آسمان بھی دیکھے گا، زمین بھی نظارہ کرے گی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں سے لوگ محبت کریں گے۔ اس وقت دنیا ریسرچ کر رہی ہے، اور آئے دن اس ریسرچ کو اور اس تحقیق کو منظر عام پر لایا جا رہا ہے۔ ایک زمانے میں کھڑے ہو کر اسٹائل سے پانی پینا لوگ ایک اسٹائل سمجھتے تھے، اس کو مہذب سمجھا جاتا تھا، اچھا طریقہ سمجھا جائے اسٹائل سے پانی پینا کھڑے ہو کر۔ لیکن جب سے سائنسدانوں نے، ویگنانکوں نے تحقیق اور ریسرچ کے بعد یہ فیصلہ سنا دیا کہ اس سے بڑی بڑی گمبھیر بیماریاں، خطرناک بیماریاں ہو سکتی ہے، لوگ بیٹھنے لگے ہیں۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی پڑے گی، آخرت کا تو فائدہ ہے ہی ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کی نقل میں وہ برکتیں، وہ محبتیں، وہ عظمتیں، وہ رفعتیں، وہ بلندیاں رکھی ہے کہ جب آدمی اس کو اپناتا ہے تو انسان اللہ کی دیگر مخلوقات بھی محبت کرنے لگتی ہے، محبت کرنے لگتی ہے۔ ہمیں یاد ہے اچھی طرح سے، جب ہم شروع زمانے میں، بہت پرانا ادارہ ہے جامعہ ابراہیمیہ جام نگر، جب ہم پڑھنے گئے تھے، اس وقت شاید میں نے کسی چندے کے اعلان میں بھی عرض کیا تھا، زمانے کا ولی تھا وہ انسان، حافظ اسحاق، کسی نے ان کے بارے میں ایک عجیب بات سنائی تھی، مجھے دھندلی ادھوری سی یاد ہے۔ دو طالب یہ چلے تھے مکران سے طلب علم کے لیے، اس زمانے میں ایک یہ اور ایک ان کے اور ساتھی راستہ بھٹک گئے تھے جنگل کے اندر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت خضر کی ملاقات کروائی تھی، بڑا کمال تھا اتباع سنت کا ان کی زندگیوں میں، بڑا کمال تھا۔ اسی اتباع سنت کی وجہ سے جب اس جام نگر کے اندر تینوں طرح کی فوجیں ہیں، زمین کی بھی ہے، ہوا کی بھی ہے، فضا کی بھی ہے، سمندری بھی ہے، تو ان کے بڑے بڑے افسر جب یہ گزرتے تھے تو اسے سیلیوٹ کرتے تھے، سلامی دیتے تھے کہ ہمارے افسر ہے ایک طرح کے۔ یہ من جانب اللہ کی طرف سے ایک روب تھا۔ ایک مرتبہ مطبخ میں آگ لگی، صبح کے وقت میں، فجر کے وقت میں، ناشتے کے لیے چائے تیار کی جا رہی تھی، اچانک سے کوئی ایک چنگاری سی اٹھی، اور وہ جو مطبخ تھا وہ لکڑیوں کا تھا، بانس کی لکڑیاں لگی تھی، اور وہ فوراً پکڑ لیا اس کو۔ بچے دوڑتے بھاگتے گئے، ہم بھی اس میں تھے۔ ہمارے اور آپ کے جیسا ہوتا تو اسباب کی دنیا پر نظر کر کے یہ کہتا کہ فائر بریگیڈ کو فون کیا جاوے جلدی سے،
جب ان کے پاس بچے گئے ہیں تو پہلا جملہ یہ کہا، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب آگ لگے تو تکبیر کہی جائے، اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر پانی چھڑکا جائے، اللہ سبحانہ و تعالی آگ کو بجھا دیں گے۔ چند بالٹیوں کے اندر آگ بجھ گئی۔ اتباع سنت زندگیوں کے اندر کیا نظر تھی ان کی کہ اتباع سنت میں اللہ کی مدد آئے گی۔ نقل اتارو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس نقل سے اللہ محبت کرتے ہیں۔ ہم حیران ہو گئے اور یقین مانے اتنے اطمینان سے کہا، کوئی اور پرنسپل اور محتمم ہوتا نا تو وہ تو اپنی جگہ بھی چھوڑ دیتا اور دوڑتا بھاگتا خود چلا آتا، کیا ہوا؟ بڑے اطمینان کے ساتھ یہ جملہ کہا، حدیث شریف میں آتا ہے آگ کے لگنے کے وقت تکبیر کہی جائے، پانی چھڑکا جائے، اللہ آگ کو بجھا دے گا۔ کئی ایسے واقعات ہیں ان کی زندگی کے۔ کسی شکار کے معاملے میں جب ان کو پکڑا گیا، ساتھیوں نے کہا کہ ہم نے وہ شکار کیا ہے جو اس ملک میں ممنوع ہے، مت کہنا کہ ہم نے کون سا شکار کیا ہے۔ کہا کہ میں جھوٹ تو نہیں بول سکتا، ہاں جھوٹ نہیں بول سکتا، میں جو کیا ہے وہی کہوں گا۔ کیا اللہ اکبر۔ بہرحال یہ زندگیاں تھی اللہ کے نیک بندوں کی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ صالحین نیک لوگ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع جیسے نیک لوگوں نے کیا، ان کی نقل اتارنے سے اللہ کی رحمتوں اور اللہ کی برکتوں کے لینے والا بندہ بنتا ہے، اس کا مستحق بن جاتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے جو اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی اللہ کے دشمنوں کا، جن پر اللہ کا غضب اترا ہے زمین پر، اللہ جن سے ناراض ہو چکے ہیں اور اللہ کی رحمت سے اللہ نے ان کو دور کر دیا ہے، اس کی کوئی نقل اتارے گا تو خطرہ ہے کہ یہ بھی اللہ کے غضب، اللہ کی لعنت اور اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے گا۔ پچھلی مرتبہ میں نے وہ روایت کتاب الزہد کی آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ انبیاء بنی اسرائیل میں سے کسی نبی پر اللہ نے وحی اتاری تھی کہ میرے بندوں کو بتا دو کہ میرے دشمنوں والا کھانا نہ کھائے، میرے دشمنوں والا لباس نہ پہنے، میرے دشمن جن جن جگہوں سے پر جاتے ہیں ان جگہوں پر جانا چھوڑ دے۔ اور فرمایا تھا اگر ایسا نہ کیا گیا تو پھر یہ بھی میرے دشمن بن جائیں گے، میرے اپنے ہیں وہ بھی میری نظر میں میرے دشمن بن جائیں گے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی ہے، ہم آہستہ آہستہ زندگیوں کے اندر سنتوں کو اپنائیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو اپنائیں گے۔ کیسی ادائیں تھی آپ کی، فرشتے جس پر رشک کرتے تھے، ایسی ادائیں تھی کہ اللہ کی رحمتیں اترا کرتی تھی۔ آپ کی اداؤں کے بارے میں اللہ نے قرآن میں اعلان فرما دیا کہ جو نبی کی اداؤں کو اپنائے گا اللہ محبت کرے گا اس سے، اللہ محبت کرے گا، اور جس سے اللہ محبت کرے گا وہ اللہ کا محبوب بن جائے گا، اور جو اللہ کا محبوب بن گیا جنت اس کا وہ مالک بن گیا۔ ہم دنیا میں اللہ کے محبوب بننے کے لیے آئے، اللہ ہم کو پسند کر لے۔ ہمارے میں کوئی خوبیاں نہیں ہیں، ہم میں کوئی کمال نہیں ہے، لیکن زندگیوں میں کمال ہماری اس وقت پیدا ہوگا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی نقل اتارنے لگیں گے، کمال پیدا ہو جائے گا زندگیوں میں۔ اس لیے انشاءاللہ اگلی مجلس میں اتباع سنت پر کچھ باتیں عرض کروں گا، اور صحابہ کی زندگیاں میں نے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ زمانے میں لوگ اس بات کو پسند کرتے تھے اور اس بات پر فخر کرتے تھے، پسند تو پسند، فخر کرتے تھے کہ روم اس زمانے کا سپر پاور ملک روم، کہ ملک روم کا کلچر، اس کی تہذیب، اس کا تمدن، اس کا اسٹائل، کہ جس کے اندر ہوتا تھا، ایک دوسرے لفظوں میں میں یوں کہوں کہ لوگ رال ٹپکاتے تھے، رال
ہمارے یہاں بھی ایک زمانہ تھا، آپ کو پتا ہو شروع زمانے میں جب جینس کا پینٹ نکلا تھا شروع زمانے میں، تو لوگ کہتے ہیں جینس کا پینٹ، جینس تھا کہ نہیں ایسا؟ اتنا اس کو یعنی ایسا سمجھتے تھے جینس کا پینٹ میں نے لے لیا ہے۔ ایسے ہی اس زمانے کے اندر ملک روم اس کا کلچر جو اپناتا تھا تو لوگ یوں سمجھتے تھے کہ بہت اونچے لیول کا یہ آدمی ہے، بڑی اونچی اسٹائل کا یہ آدمی ہے۔ اس زمانے میں حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روم کی سلطنت کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی نقل اتاری تھی، لقمہ گرا تھا اٹھا کر کھا لیا تھا۔ کسی صحابی کے اشارہ کرنے پر یا روکنے پر کہا تھا اترکت سنت حبیبی، میرے محبوب کا طریقہ چھوڑو، لہؤلاء الحمقاء، ان پاگل بے وقوف ناسمجھ نادانوں کی وجہ سے، یہ تو نادان ہیں، عقل والے سمجھ والے فہم والے اگر کوئی اس کائنات میں ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ والے ہیں، کامل سمجھ، کامل فہم، کامل علم، کامل کمال اگر اللہ نے کسی ذات میں رکھا تھا تو میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ یہ تو نا سمجھ ہیں، میں تو سمجھداروں کی نقل اتاروں گا۔ بہرحال اتباع سنت بڑی فضیلتیں ہیں۔ اس وقت بہت ساری سنتیں ایسی ہیں جس کو ہم چھوڑ چکے ہیں، بھول چکے ہیں، ترک کر چکے ہیں، بلکہ وہم اور گمان میں سے بھی نکل چکی ہے، وہم اور گمان میں بھی۔ ایک مرتبہ امیر صاحب اپنے کہہ رہے تھے کہ کبھی ہم بال کٹانے گئے نائی کی دکان پر، حجام کی دکان پر، کبھی ہم کو خیال آیا کہ میں آج نائی کو یوں کہوں یا مجھے یہ کرنا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بال کس طرح کٹوائے تھے۔ کبھی خیال آیا؟ بتاؤ، کبھی نہیں آیا، مجھے بھی نہیں آیا۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ آپ پورے ہر طرف سے بال برابر رکھتے تھے، لیکن یہ خیال اور یہ پوچھ کر میں گیا ہوں کسی مولانا صاحب یا امام صاحب یا مفتی صاحب کہ آج مجھے بال کٹانے جانا ہے، میں کس طرح کٹاؤں جیسے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کٹواتے تھے۔ ایسی تو بہت ساری باتیں ہیں۔ میرے بزرگوں اور میرے بھائیوں، ہماری کامیابی کا راز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اس کے علاوہ کامیابی کہیں نہیں ہے، برکتیں کہیں نہیں ہیں۔ گھروں سے برکتیں کیوں اٹھ گئی؟ بے برکتی کیوں آ گئی؟ گھروں میں سے محبتیں کیوں ختم ہو گئی؟ محبتیں ختم ہو گئی، یہی چیز ہے۔ محبتیں لانی ہو، برکتیں لانی ہو، الفتیں لانی ہو، عافیتیں لانی ہو، اللہ کی رحمتیں لانی ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل اتارنی پڑے گی، چاہے تو بھی اتارنی پڑے گی، نہ چاہے تو بھی اتارنی پڑے گی۔ اور یہ طے شدہ بات ہے، آپ نہ اتارے، میں نہ اتاروں، اللہ اپنے حبیب کی نقل اتارنے والے اپنی زمین پر اللہ پیدا کریں گے، اللہ پیدا کریں گے۔ میرے اور آپ کے آقا کا طریقہ دنیا میں مٹنے کے لیے نہیں آیا ہے، زندہ رہنے کے لیے آیا ہے، باقی رہنے کے لیے آیا ہے۔ اب باقی رہے گا کس سے؟ آپ کریں گے تو آپ سے، میں کروں گا تو مجھ سے، ہم سب نہ کریں گے، اللہ مخلوق کو پیدا کر کے کسی اور سے اللہ باقی کروائیں گے اور زندہ رکھوائیں گے۔ خوش نصیبی آپ کی ہماری اسی میں ہے، کامیابی اور کامرانی آپ کی ہماری اسی میں ہے کہ ہم ہی ہمارے آقا کے طریقوں کو سینوں سے لگا دیں۔ اللہ سے دعا ہے انشاءاللہ اگلی مجلس میں اس بات کو آگے بڑھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ تا آدم حیات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اتباع کرنے اور آپ کے نقش قدم پر چلنے اور آپ کی نقل اتارنے اور آپ جیسی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کچھ دعائے مغفرت کا اور کچھ دعائے شفا کا اعلان ہے۔ ہمارے کچھ اعزاء کا بھی قریب میں انتقال ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی اور امت کے تمام مرحومین کی مغفرت فرماوے۔ اس وقت ہمارے مربی اور ہم سب کے روح رواں
حضرت شیخ الاسلام حسین احمد مدنی نور اللہ مرکزہ کے صاحبزادہ محترم حضرت مولانا سید ارشد بدری دامت برکاتہم العالیہ، اسی طرح سے ہمارے شیخ احمد صاحب خان پوری دامت برکاتہم العالیہ کے صاحبزادے مولانا اسعد، یہ دونوں بیمار چل رہے ہیں، بہت زیادہ علیل ہیں، دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ان کو اور امت کے تمام روحانی جسمانی بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ نصیب فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ ان تمام بزرگوں کے سائے کو پوری امت پر عافیت عزت صحت کے ساتھ تعدیر اللہ تعالیٰ باقی فرمائیں۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ مولا کریم تیری ستاری کے پردے میں جی رہے ہیں، بڑے بڑے مہاپاپ ہم سے ہو چکے ہیں، جان بوجھ کر کے بھی ہم نے کیے ہیں، اور آپ نے ہمارے گناہوں کو ہماری زندگیوں میں چھپا کر رکھا ہے۔ موت اور موت کے بعد بھی ستاری کا معاملہ کر لینا، موت اور موت کے بعد بھی مغفرت کا معاملہ کر لینا۔ ہم سب سے اللہ تو راضی ہو جا، ہم سب سے اللہ تو راضی ہو جا۔ اللہ زندگی میں وہ دن دکھا دے کہ ہم نبی کی اتباع کرتے کرتے دنیا سے چلے جائیں۔ اے اللہ نبی کا اتباع نصیب فرما دے، سنتوں کا اہتمام نصیب فرما دے، نبی کی اداؤں سے محبت نصیب فرما دے، کامل محبت عطا فرما دے۔ اے اللہ ہر حال میں آپ کے نقش قدم پر چلنا آسان فرما دے۔ آپ آسان کریں گے اللہ آسان ہو جائے گا، آپ آسان کریں گے آسان ہو جائے گا۔ شریعت اور سنت سے محبت عطا فرما۔ اے اللہ تیرے بندے بہت حالات میں ہیں، اے اللہ بہت پریشانیوں میں ہیں، اے اللہ تو ہی سب کا حال جانتا ہے، سب کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے، اجتماعی اور انفرادی تمام تر پریشانیوں کو دور فرما دے، امت کے بیماروں کو روحانی جسمانی شفا عطا فرما دے۔ اے اللہ قرض میں ڈوبے ہیں، چھٹکارے کی راہیں بند نظر آتی ہیں، راہیں کھولنے والے ادا کرنے والی ذات آپ کی ہے۔ اے اللہ ان مقروضوں کو قرضوں سے چھٹکارا عطا فرما۔ اے اللہ اس بستی کے قبرستان میں تیرے بندے تیری بندیاں، ہمارے اعزاء، ہمارے اقارب، ہمارے والدین، ہمارے دوست احباب، ہمارے نمازی آپ کے پاس سوئے ہیں، اللہ سب کی مغفرت فرما، سب کے لیے مغفرت کا فیصلہ کر دے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ آج تک کی ضرورت آپ ہی نے پوری کی ہے، آئندہ آپ ہی پوری کرنے والے ہیں۔ اللہ یہ ہاتھ آپ کے سامنے ہمیشہ اٹھا کرتے ہیں، اپنی مخلوق کے سامنے ذلت کے ساتھ ان ہاتھوں کے پھیلنے سے ہماری ہاتھوں کی حفاظت کر، ہمارے ہاتھوں کی حفاظت کر، فقر سے، بے بسی اور بے کسی سے ہماری حفاظت کر لے۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ میں کوئی حیات اور زندہ ہو، صحت عزت عافیت والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ آج تک آپ نے ہمارا خیال کیا ہے، ہم نے آپ کا کبھی خیال نہ کیا۔ اے اللہ آپ کے علاوہ ہمارا کوئی ہے ہی نہیں، کوئی ہے ہی نہیں، کوئی ہے ہی نہیں۔ قدم قدم پر ہماری دستگیری کر لینا، ہماری حفاظت کر دینا، ہماری اے اللہ تو ضرورتوں کو پورا کر دینا۔ اے اللہ ہماری رہبری فرما لینا، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل اپنے کرم، اور جن لوگوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا لکھا سنا، متمنی ہے متوقع ہیں حاضرین مجلس میں، اللہ سب کا حال تو جانتا ہے۔ اے اللہ ان کی ضرورتوں کو پورا فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔